ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھیں۔ یہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور نیک خاتون تھیں۔ ملکہ نے ایک رات ایک خواب دیکھا۔ میں ایک چوراہے پر ہوں اور گزرتا ہر شخص مجھ سے گناہ کا ارتکاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسی نیک خاتون کے لیے ظاہر ہے ایسا خواب بڑا تکلیف دہ تھا۔ ملکہ اس خواب کے بعد سخت پریشان اور رنجیدہ ہوئیں۔ ان دنوں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ملکہ نے اپنی ایک معتبر خادمہ سے کہا کہ تم اس خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو سناؤ اور اس کی تعبیر پوچھو۔ اپنا نام اس لیے ظاہر کرنے سے منع کیا، پتہ نہیں اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو جو رسوائی کا سبب بنے۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حق تعالی شانہ نے تعبیر کا حیرت انگیز علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے کہا، یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے۔ سچ سچ بتاؤ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا، مجھے نام بتانے سے منع فرمایا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے اس سے اجازت لے کر آؤ، پھر تعبیر بتاتا ہوں۔ خادمہ نے واپس آ کر علامہ ابن سیرین کے الفاظ نقل کر دیے اور ملکہ زبیدہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تعبیر سے کسی قسم کی رسوائی کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس لیے زبیدہ نے خادمہ سے کہا، اچھا جا کر میرا نام بتا دو۔ خادمہ دوبارہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ علامہ ابن سیرین نے خوش ہو کر یہ تعبیر دی کہ حق تعالی ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ فرمائیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے فوراً حق تعالی شانہ کا شکر ادا کیا۔ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی۔ حقیقت یہ ہے کہ خواب میں اور تعبیر میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن ایک دقیق مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ خواب میں جو عمل دیکھا گیا ہے اسی عمل سے دنیا کی آبادی قائم ہے۔ چونکہ یہ خواب ایک ملکہ نے دیکھا تھا، اس لیے لوگوں کو اس سے کوئی بڑا فائدہ پہنچنے کی طرف اشارہ ہو سکتا تھا۔ پھر چند برسوں کے بعد ہارون رشید نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ تقریباً 1300 سال پہلے مکہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی اور حاجیوں کو سخت مشقت کا سامنا تھا۔ ملکہ زبیدہ کی نیکی اور نرم مزاجی مشہور تھی، اس لیے حاجیوں نے ملکہ سے اس پریشانی کا ذکر کر کے درخواست کی کہ آپ یہاں پہ آسانی سے پانی ملنے کا انتظام کر دیں۔ ملکہ زبیدہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہاں دور دراز کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں پانی کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ لہٰذا ملکہ زبیدہ نے بادشاہ وقت اور اپنے شوہر سے اس کی اجازت طلب کی، جو اس نے خوشی سے دے دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنے شباب پر تھا، ایک عالمی طاقت کی حیثیت تھی، غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگین تھیں۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ ملکہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر انجینئرز موجود ہیں وہ مکہ مکرمہ آ کر جمع ہو جائیں۔ مختلف شہروں سے ماہرین کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ نے ان سے کانفرنس میں
مختصر خطاب کیا اور کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہیے۔ یہ کام کیسے ہوگا اور پانی کہاں سے آئے گا، یہ سوچنا اور اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ سارے انجینئرز اور ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے، سب نے باہم مشورہ کر کے شہر کا جائزہ لیا، اور جہاں جہاں پانی کے چشمے تھے اور پانی کی موجودگی کے امکانات تھے، پہاڑیوں میں نالیوں کی شکل میں پتھروں کی کھدائی کر کے جہاں پانی کے نکلنے کے امکانات تھے، ان سب کو جمع کرنے کا نظام بنایا۔ نہر کی کھدائی کر کے پانی کے اس ذخیرے کو نہر میں ڈالا گیا۔ شہر کے چاروں طرف تقریباً 14 میل لمبی نہر تیار کی گئی۔ جگہ جگہ ایسے ٹینک بنا دیے گئے جہاں پانی آ کر جمع ہوتا رہے۔ جب نہر تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس عظیم منصوبے کا ذمہ دار تھا، اس نے منصوبے کے اخراجات کی فائل تیار کر کے دارالخلافہ بغداد حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچا۔ ملکہ زبیدہ اس وقت درائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھیں۔ اطلاع دی گئی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے۔ اسی وقت انجینئر کو طلب کیا گیا۔ اس نے ملکہ کی خدمت میں نہر زبیدہ کے حساب کی فائل پیش کر کے کہا، آپ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے گلی گلی کوچے کوچے میں پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب شہریوں کو اور حج و عمرہ کرنے والوں کو پانی کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اس کا حساب ہے، آپ حساب لے لیجئے۔ ملکہ نے وہ فائل لی اور اس پر دستخط کیے اور اس کو درمیان سے پھاڑ کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو تاریخ نے اپنی گود میں آج تک محفوظ کیا ہوا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کا حساب چھوڑ دیا، اور کہا اگر ہماری طرف سے کوئی حساب نکلتا ہے تو ہم سے لے لو، اور اگر ہمارا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو ہم نے معاف کر دیا۔